السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ 6 کلاس اپنا اسلامیات کا لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے آج کا پیغام، فرائض میں سستی نہیں کرنی۔ فرائض کیا ہوتے ہیں؟ فرائض فرض کی جمع ہے۔ ایسا کام جو انسان کے اوپر کرنا لازم ہو اسے فرائض کہتے ہیں، فرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جمع ہو جائے گی فرائض۔ تو ان میں سستی نہیں کرنی، ہر وہ کام جو ہمارے کرنے والا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سستی کر کے فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے، تو اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی، اپنے کرنے کا ہر کام وقت پر اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے۔ 6 کلاس ہم پڑھ رہے تھے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر کیا تھا، کیا ہوا تھا، کیوں ہوئی تھی، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں صلح حدیبیہ کی شرائط۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا ہم دیکھیں گے کہ ایسی کون سی شرائط لکھی گئی تھی جس کی وجہ سے جنگ رک گئی تھی اور اس سال جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہم نے جو ہے وہ آج پڑھنا ہے، اور اس کے لیے آپ کھولیں گے اپنی بک کا پیج نمبر 30، جہاں پہ ہمیں یہ تمام شرائط لکھی ہوئی ملیں گی۔ پیج نمبر 30، صلح حدیبیہ کی شرائط۔ اب یہاں سے ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ سہیل بن عمر کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ کل ہم نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، تو انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا بلکہ ان کے ساتھ اپنا ایک سفیر بھی بھیجا، سہیل بن عمر، جس نے آ کر یہ شرائط لکھوائی تھیں۔ اس کو بہت زیادہ معتبر مانا جاتا تھا، بڑا عقل مند تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے جو شرائط پیش کی وہ درج ذیل ہیں، ان کی شرائط ذرا سن لیں۔ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ مسلمان اس سال چلے جائیں اور اگلے سال آئیں عمرہ کرنے کے لیے، اور پھر 3 دن رکیں، عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی وہ ہتھیار لے کے آتے ہیں تو جنگ کا خطرہ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں لانا، اور تلوار بھی اسی لیے کہ جو سفر میں ان کی حفاظت کے لیے وہ استعمال کریں گے، کیونکہ سفر اس ٹائم پہ پیدل کرنا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی جو ہے ڈاکو حملہ کر دیتے تھے، کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی، پھر تلوار یوز کرنی پڑ جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ تلوار لے آئیں، اس کے علاوہ کوئی اور اسلحہ نہیں لے کے آنا۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں، ٹھیک ہے؟ اب جب صحابہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے کمزور مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ابھی بھی مکہ میں موجود تھے، تو اس نے کیا شرط رکھی کہ جو مکہ میں پہلے سے مسلمان موجود ہیں ان کو مسلمان اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اور اگر ان کے ساتھ آئے ہوئے مطلب مدینہ کی طرف سے اگر کوئی مسلمان آیا ہے اور وہ یہاں آ کر کہتا ہے کہ میں نے مکہ میں ہی رہنا ہے، تو مسلمان اسے وہاں پہ رہنے سے نہیں روکیں گے۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ اب اس نے وہ جو شرط رکھی تھی مسلمانوں کے لیے، اس کے الٹ جو ہے وہ کافروں کے لیے رکھی کہ اگر کوئی مدینہ کی طرف مسلمان ہو کر چلا جاتا ہے تو مسلمان اس کو مدینہ میں نہیں روکیں گے بلکہ اس کو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ آ جائے تو وہ مکہ میں رہے گا، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ کافر مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف چلا جائے تو ان کو پھر سے مکہ میں واپس بھیجنا پڑے گا۔ مطلب مکہ کے لوگ مکہ میں ہی رہیں گے، مکہ میں آ سکتے ہیں، مکہ سے نکل نہیں سکتے۔ عرب قبیلے مسلمان یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے، یعنی کہ اگر عرب کے قبیلے جو ہیں وہ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے چاہتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ مطلب اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آزادی ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس چیز کی بھی آزادی ہے، وہ جو ہے وہ دوستی کر سکتے ہیں۔ یہ جو تھی یہ شک جو تھی سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، کیونکہ